آپ کو بتاتے چلے کہ 11 محرم کو وہ ظلم ہوا کہ جو ظلم اگر انسان سوچے اور اس پہ غور کرے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ ایسا ظلم ہے، بی بی ام لیلہ جو کہ مولا حسین کی زوجہ ہے، اس کے بیٹا جوان علی اکبر کا سر ساتھ ساتھ جا رہا ہے اور بیبیاں قید میں ہیں۔ یہ بہت بڑی غم کی بات ہے اگر کوئی سوچے، اگر کوئی اس بات کو سمجھے کہ تاریخ میں ایسا ظلم، بدترین ظلم نہیں ہوا کہ قتل کرنے کے بعد بھی ان کے جسموں کو پامال کیا جاتا ہے، پھر ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام کے بعد یزید کے دربار، اور جس شہر میں جاتے ہیں اہل بیت کو یہ قید کر کے لے کر جاتے ہیں اور ان سروں کو لے کر جاتے ہیں، جس شہر میں جاتے ہیں اس شہر کے لوگ ان سروں کو پتھر مارتے ہیں۔ وہ جو قیدی عورتیں ہیں، سید سجاد اہل بیت کی جو قیدی عورتیں ہیں، ان کو بھی پتھر مارے جاتے ہیں، ان کے اوپر گرم پانی پھینکا جاتا ہے، اور جو سر ہیں ان کو بھی پتھر مارے جاتے ہیں۔ اگر سوچا سمجھا جائے تو 10 محرم کے بعد جو ظلم ہوا، یعنی کہ شام غریبہ کو جو ظلم ہوا، 72 افراد کو شہید کرنے کے بعد شام ہوئی، مغرب ہوئی، تو انہوں نے جو عورتیں بچی تھیں، ایک ہی مرد بچے تھے، سید سجاد علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، شمر نے اس کو بھی مارنا چاہا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا سب سے پہلے تمہیں مجھے مارنا ہوگا اور تمام عورتوں کو مارنا ہوگا۔ پھر شمر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا کہ اتنا ان کے ہم نے مرد مار دیے، اور آخری ایک مرد بچا جو کہ شدید بیمار ہے۔ یزیدی فوج کی جانب سے جو امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں خیمے لگے ہوئے تھے، ان خیموں کو جلا دیا گیا اور عورتوں کو پشے پشت ایسے کر کے رسیاں باندھ دی گئی۔ سید سجاد علیہ السلام کو جو بیمار کربلا تھے، ان کو بھی زنجیروں سے قید کر دیا گیا۔ امام حسین کی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، ان کو بھی رسی میں قید کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 11 محرم کو وہ ظلم ہوا کہ جو ظلم اگر انسان سوچے اور اس پہ غور کرے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ ایسا ظلم ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے، بی بی کے ساتھ ساتھ بی بی کا بھائی امام حسین علیہ السلام کا سر، وہ نیزے میں امام کا سر ہے اور نیچے بی بی ایسے رسیوں میں قید ہے اور بی بی کے سر پر چادر نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی زوجہ وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے، امام حسین کو، کہ اس کا شوہر کا سر مولا حسین علیہ السلام۔ آپ سوچیں کہ کوئی بیگم اپنے شوہر کے سر کو دیکھے اور وہ ساتھ ساتھ سفر کرے، یہ سفر کئی دنوں پر مشتمل ہے۔ یہ سفر کربلا سے کوفہ سے شام میں یزید کے دربار میں یہ سفر ختم ہوتا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سفر میں جو جتنے بھی سر تھے، خصوصی اہل بیت کے سر، شہزادہ علی اصغر کا سر، شہزادہ علی اکبر کا سر، حضرت غازی عباس علیہ السلام کا سر، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر، حضرت اون محمد کا سر، شہزادہ قاسم کا سر، اور ان کی ساتھ میں ان کی مائیں، ان کی بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ ماں دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کا سر میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے،
آپ سوچیں کہ یہ کیسا سفر ہوگا. آپ سوچیں کہ بی بی ایک ماں، بی بی ام رباب کا بیٹا شہزادہ علی اصغر، اس کا سر ساتھ ساتھ میں جا رہا ہے. بی بی ام لیلہ جو کہ مولا حسین کی زوجہ ہے، اس کے بیٹا جوان علی اکبر کا سر ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اور بیویاں قید میں ہیں. یہ بہت بڑی غم کی بات ہے. اگر کوئی سوچے، اگر کوئی اس بات کو سمجھے کہ تاریخ میں ایسا ظلم، بدترین ظلم نہیں ہوا کہ قتل کرنے کے بعد بھی ان کے جسموں کو پامال کیا جاتا ہے، پھر ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام کے بعد یزید کے دربار، اور جس شہر میں جاتے ہیں اہل بیت کو یہ قید کر کے لے کر جاتے ہیں اور ان سروں کو لے کر جاتے ہیں. جس شہر میں جاتے ہیں اس شہر کے لوگ ان سروں کو پتھر مارتے ہیں. وہ جو قیدی عورتیں ہیں، سید سجاد، اہل بیت کی جو قیدی عورتیں ہیں، ان کو بھی پتھر مارے جاتے ہیں، ان کے اوپر گرم پانی پھینکا جاتا ہے، اور جو سر ہیں ان کو بھی پتھر مارے جاتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، یہ کتنا بڑا غم ہے، یہ شدید غم ہے. آج ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. آج ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم آج کے رسول ہیں. ہمارے رسول کے گھرانے کے ساتھ ایسا ہوا ہو، اور جو اس غم کو تازہ کرے، جو اس شہادت کو زندہ کرے، جو اس پہ روئے، جو اس پہ ماتم کرے، جو نام نہاد مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے. اگر آپ کا کوئی اپنا مرتا نا، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا باپ بیٹا ایسے اس کا ہوتا، تو پھر آپ فتویٰ لگائیں نا، پھر آپ کا فتویٰ چلتا ہے، آپ کو رونا نہیں آئے گا. کیونکہ قرآن میں ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ جان لے کہ رسول تمہاری اولاد سے زیادہ تمہیں عزیز ہونا چاہیے، رسول تمہارے مال سے زیادہ تمہیں عزیز ہونا چاہیے. وہی رسول کہتا ہے. قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہو اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو. وہی رسول کہتا ہے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. مولویوں نے اپنی اہل سنت بھولے بھالے عوام کو بتایا ہی نہیں کہ کربلا میں کیا ہوا، اور جو کربلا کی یاد منانے والے شیعہ ان کو کافر قرار دے دیا. آج بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے. آج بھی لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. بہرحال آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں کہ 11 محرم کو کیا ہوا تھا. ویڈیو کا آغاز کریں. بسم اللہ. 11 محرم 61 ہجری. عاشورہ کے بعد کربلا کی جلی ہوئی زمین پر لاشیں بے غور و کفن پڑی تھی. دشمن نے شہداء کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے، ان کی بے حرمتی کی گئی، خیموں کو لوٹا گیا، عورتوں کی چادریں چھینی گئی اور اہل بیت کو قیدی بنا کر رسیوں میں باندھ دیا گیا. شمر نے امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، مگر بی بی زینب نے آگے بڑھ کر کہا پہلے مجھے مارو پھر میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانا. امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کے سر نیزوں پر بلند کیے گئے اور قافلے کو کوفہ روانہ کیا گیا. بی بی زینب نے کربلا کے میدان میں شہداء کو آخری سلام کیا اور کوفہ والوں کو جھنجھوڑ کر فرمایا تم نے حسین کو بلایا پھر چھوڑ دیا. 11 محرم کا دن ہمیں بتاتا ہے ظلم وقتی ہے مگر حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے. حسین کا قافلہ قیدی بن کر بھی عزت اور حریت کا علم بلند. آج جو امام حسین علیہ السلام کے غم پر پابندی لگاتے ہیں وہ وہی کوفی ہے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے. آج وہ لوگ آج بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے
پیچھا چھڑوا رہے، جان چھڑوا رہے. ان کو امام حسین کا ذکر اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں کہ یہ ذکر تو شیعہ کرتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ موجودہ حکومت اس ٹائم موجودہ حکومت امام حسین علیہ السلام کے خلاف تھی، کیونکہ یزید کی حکومت تھی. یزید نے ظلم سے شہید تو کروا دیا، لیکن عوام جو تھی، جو عوام کو پتہ تھا کہ 40 سال پہلے رسول زندہ تھے، 40 سال پہلے رسول کے کاندھوں پر ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول کی گود میں، رسول کے کاندھوں پر امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تھا. وہ لوگ کوفہ میں تھے، وہ لوگ کربلا کے میدان میں تھے. ان کو پتہ تھا کہ حسین کی شان کیا ہے، یہ جنت کے سردار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حسین ہیں. وہ کوفیوں نے موجودہ حکومت سے ان کو ڈر تھا کہ یزید ہمیں نہ قتل کروا دے، اور وہ حسین علیہ السلام کے خلاف ہو گئے. میں آج مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، آپ کو آج کس کا ڈر ہے؟ آپ کو کس کا ڈر ہے؟ یا پھر آپ اپنی موجودہ جو آپ کی نسل آباء و اجداد گزرے ہیں جنہوں نے حسین علیہ السلام سے دشمنی کی ہے، یا پھر آپ ان کی نسل میں سے ہیں؟ سوچیں، آپ نے جنت میں جانا ہے تو جنت کے سردار میرے مولا حسین علیہ السلام ہے. خدا را سوچے، نبی کی امت بن جائے، عاشق رسول بن جائے. عاشق رسول اس دور میں وہی کہلا سکتا ہے. سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بندہ سمجھدار ہے، کتابیں سب کے سامنے آ چکی. اس دور میں عاشق رسول وہی کہلا سکتا ہے جو مولا حسین علیہ السلام کا عزادار ہے، جو امام حسین کا غم مناتا ہے. وہی عاشق رسول کہلا سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. سلام یا امام مہدی علیہ السلام، یا قائم آل محمد، العجل العجل یا صاحب الزمان.